ذرا تصور کیجئے ایک ایسا عالمی جغرافیائی اور سیاسی زلزلہ جو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بالکل ایسے ہی موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ فرض کریں ایک ایسی واحد فوجی کمانڈ ہو جس کے پاس دنیا کے اہم ترین توانائی کے راستوں کا مکمل کنٹرول ہو، جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور افواج ہوں، اور سب سے بڑھ کر ان کے پاس تاریخ کی بڑی بڑی سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی ایک مشترکہ تاریخ بھی ہو۔ آج ہم فراہم کردہ ماخذ کی روشنی میں جس تصور کا جائزہ لے رہے ہیں اسے عام طور پر اسلامک نیٹو یعنی مسلم ممالک کا ایک متحدہ فوجی اتحاد کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا نظریہ جسے مغربی طاقتیں محض ایک عام سی تبدیلی نہیں بلکہ اپنے موجودہ عالمی نظام کے لیے ایک بہت بڑا اور براہ راست خطرہ سمجھتی ہیں۔ تو چلیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ماخذ اٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس نظریے کو ایک ممنوعہ ڈھال یعنی فوربیڈن شیلڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ محض اس ایک مشترکہ فوجی طاقت کے خیال سے ہی واشنگٹن سے لے کر تل ابیب تک بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے؟ اس کی اصل وجوہات تک پہنچنے کے لیے ہمیں آج کی روزمرہ کی خبروں سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر تاریخ اور موجودہ حالات کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ آج کی اس دلچسپ گفتگو میں ہم ان 5 اہم پہلوؤں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس تصور کو سمجھیں گے، پھر اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے، یہ اتحاد ختم کیسے ہوا، اسباب جانیں گے، اس کی معاشی اور تصویراتی طاقت کو پرکھیں گے، اور آخر میں جدید جغرافیائی سیاسی حقائق پر بات کریں گے۔ پہلا حصہ اسلامک نیٹو کا تصور۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماخذ اس کی تعریف کس طرح کرتا ہے۔ بنیادی طور پر اسلامک نیٹو مسلم ممالک کے ایک نظریاتی متحدہ فوجی اتحاد کا نام ہے۔ مضمون نگار بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ یہ وہ ممنوعہ ڈھال ہے جس سے خوفزدہ ہونے کی اصل وجہ ان کی کوئی جدید ٹیکنالوجی یا ہتھیار نہیں ہے، بلکہ وہ مشترکہ تاریخ ہے جس میں بڑی بڑی سپر پاورز کا مل کے مقابلہ کیا گیا تھا۔ اس تصور کے تحت اگر ایک واحد کمانڈ بنتی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کے اہم ترین توانائی کے راستوں اور وسیع افواج پر ان کا مکمل کنٹرول ہوگا، اور ظاہر ہے یہ موجودہ عالمی نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا حصہ متحدہ طاقت کی تاریخ، وہ دور جب یہ مکمل اتحاد محض ایک خیال نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھا۔ اب اگر ہم تاریخ کے ان عام ادوار پر نظر ڈالیں جن کا تذکرہ اس مضمون میں کیا گیا ہے تو کہانی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ خلفائے راشدین کا دور دیکھیے، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں یہ اسلامی ریاست کوئی معمولی مذہبی اکائی نہیں تھی، یہ ایک ایسی زبردست فوجی قوت تھی جس کی سرحدیں ہندوستان سے لے کر سیدھا یورپ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اور تو اور اس واحد متحدہ کمانڈ نے اس وقت کی 2 سب سے بڑی سپر پاورز یعنی رومی اور فارسی سلطنتوں کو دھول چٹا دی تھی۔ ماخذ کا ماننا ہے کہ مکمل اتحاد کی یہی وہ تاریخ ہے جو دراصل جدید دور کے خوف کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے۔ تیسرا حصہ اتحاد کا خاتمہ، وہ باقاعدہ منصوبہ بندی جس کے تحت ایک متحد ریاست کو بکھیر دیا گیا۔ یہاں پر ماخذ تاریخی اتحاد اور جدید دور کی تقسیم کے درمیان ایک بہت ہی واضح فرق سامنے لاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد مضمون کے مطابق برطانوی سلطنت اور اس کے اتحادیوں نے ایک بہت ہی گہرا اور خفیہ منصوبہ بنایا۔ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ وہ ایک متحد مسلم دنیا کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک وسیع سلطنت کی جو مرکزی فوجی کمان تھی اسے ختم کر کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مقامی رہنماؤں کو کھڑا کر دیا اور انہیں بادشاہ کے خطابات دے دیے۔ انہیں سڑکیں اور عمارتیں وغیرہ بنانے کی تو پوری آزادی تھی، لیکن جو اصل فوجی اور دفاعی کنٹرول تھا وہ مغربی طاقتوں نے سختی سے اپنے ہی پاس رکھا۔ اور یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ کنٹرول ایک مختلف شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ماخذ بڑی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر قطر، بحرین اور سعودی عرب میں جو بکھرے ہوئے مغربی فوجی اڈے ہیں وہ دراصل مغربی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ایک جدید ڈھال کا کام کر رہے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہی بتایا جاتا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایک مسلم طاقت دوبارہ ابھر کر موجودہ عالمی نظام کے لیے چیلنج نہ بن سکے۔ چوتھا حصہ معاشی اور تصویراتی طاقت، وہ چھپے ہوئے عوامل جو اس بلاک کو اچانک ایک ناقابل تسخیر قوت بنا سکتے ہیں۔
اب اس سال یعنی 1973 کو ذرا یاد کیجئے، ماخذ یہاں شاہ فیصل کے تیل کے مشہور بائیکاٹ کا حوالہ دیتا ہے کہ کیسے محض خالص معاشی ہم آہنگی نے، جی ہاں صرف معاشی ہم آہنگی نے پوری عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس ایک واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر یہ ممالک صرف معاشی طور پر ہی ایک پیج پر آ جائیں تو پوری دنیا سے اپنی شرائط منوا سکتے ہیں۔ تو ذرا خود سوچئے، اگر یہ اتحاد باقاعدہ فوجی سطح پر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اقتصادی اہمیت کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے جب ہم عالمی تیل کی ترسیل کو دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر کے تیل کا تقریباً 20% حصہ صرف اور صرف آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرتا ہے۔ ماخذ یہاں ایک زبردست دلیل دیتا ہے کہ اگر کوئی نظریاتی اسلامک نیٹو وجود میں آتا ہے تو اس کا اس انتہائی اہم راستے پر مکمل کنٹرول ہوگا۔ اب عالمی معیشت کی نزاکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ آبنائے ہرمز محض 40 کلومیٹر چوڑی ایک چھوٹی سی گزرگاہ ہے۔ مضمون کے مطابق اگر کوئی متحدہ فوجی قوت صرف اس ایک دروازے کو بند کرنے کا فیصلہ کر لے تو عالمی معیشت صرف ڈگمگائے گی ہی نہیں بلکہ لفظی طور پر مکمل تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ معیشت اور جغرافیہ کے ساتھ ساتھ ماخذ ان اقوام کے ڈی این اے میں موجود تاریخی اور تصویراتی مہارت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ذرا سلطان محمد فاتح کو دیکھیے، جنہوں نے محض 21 سال کی عمر میں وہ کر دکھایا جسے دنیا ناممکن سمجھتی تھی۔ انہوں نے پورے کا پورا بحری بیڑا خشکی پر چلا کر اس قسطنطنیہ کو فتح کر لیا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی کی مثال موجود ہے، جنہوں نے یروشلم واپس لینے سے پہلے جس حیرت انگیز تصویراتی صبر اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، وہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے امر ہے۔ آئیے اب صلاح الدین ایوبی کی اس حکمت عملی کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ یہ تمام اقدامات ہمیں صاف بتاتے ہیں کہ فوجی فتح سے بھی پہلے جو چیز سب سے زیادہ ضروری تھی وہ تھا اتحاد۔ انہوں نے یروشلم پر حملہ کرنے سے پہلے کئی سالوں تک مصر اور دمشق میں بکھرے ہوئے منقسم مسلم دھڑوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ ماخذ کا ماننا ہے کہ آج اسلامک نیٹو کا اصل خوف صرف ان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نفسیاتی اور تصویراتی اتحاد کی واپسی کا خوف ہے، جہاں ہر ایک سپاہی اپنی ذاتی سرحدوں سے بالاتر ہو کر کسی عظیم مقصد کے لیے محاذ پر ڈٹ جانے کو تیار ہو۔ پانچواں اور آخری حصہ، جدید جغرافیائی حقائق اور موجودہ کشیدگی کا جائزہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے دور میں صورتحال کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ آج کے دور میں ہم مشرقی وسطیٰ کے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دشمنیاں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق ایران جیسے ممالک کھلے عام مغربی موجودگی کو چیلنج کر رہے ہیں، اور تو اور ہم نے مغربی فوجی آڈوں پر کھلے حملے بھی دیکھے ہیں۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جس نے ایک متحدہ دفاع کے نظریاتی تصور اور اس بحث کو پہلے سے کہیں زیادہ بلند کر دیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مغربی طاقتوں کی جو ڈھال مشرق وسطیٰ میں عرصے سے موجود ہے، اسے اب مسلسل آزمایا جا رہا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ مضمون کا سب سے طاقتور استدلال یہی ہے کہ مغربی طاقتوں کے خوف کی اصل اور حقیقی وجہ یہ جاننا ہے کہ جب یہ تمام ممالک ایک ویژن کے تحت اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دنیا کے جغرافیائی اور سیاسی نقشے راتوں رات بدل کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، اس اتحاد کی راہ میں ایک بہت بڑی اور شاید سب سے کٹھن رکاوٹ بھی موجود ہے۔ تاریخ تو یہ ثابت کرتی ہے کہ ان اقوام کے پاس متحد ہونے کی زبردست طاقت موجود ہے، مگر ماخذ غیر جانبدارانہ طور پر بتاتا ہے کہ اصل مقابلہ تو اس تاریخی اور نفسیاتی اتحاد اور اس ایک صدی پر محیط تقسیم کے درمیان ہے، جو اندرونی اختلافات اور بیرونی ڈھالوں کی صورت میں اتنے سالوں سے قائم کی گئی ہے۔ تو اس تمام تجزیے کا اختتام ماخذ کے اسی ایک انتہائی غور طلب سوال پر ہوتا ہے: کیا آگے بڑھنے کا واحد راستہ واقعی ایک متحدہ فوجی اتحاد ہے، یا پھر یہ موجودہ تقسیم اور بکھراؤ اب ہمیشہ کے لیے مستقل شکل اختیار کر چکا ہے؟ مشرق وسطیٰ کا یہ غیر حل شدہ مستقبل یقین مانے عالمی سیاست اور ہم سب کے مستقبل کو ایک طویل عرصے تک متاثر کرتا رہے گا۔ سوچیے گا